السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں جو ہمارے زیر مطالعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے ضمن میں جو احکام و مسائل کے سلسلے میں احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث کی ہی ایک کڑی ہے، لیکن باب جو ذکر کیا ہے اس کے الفاظ میں چاہوں گا کہ حسب معمول آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ باب کے الفاظ ہیں: باب فضل العمرۃ فی رمضان۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت و اہمیت، ثواب اور اجر کے بارے میں یا اس کا بیان۔ تو کتاب الحج کے ضمن میں چونکہ عمرہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ حج تمتع اور قران میں عمرہ کیا جاتا ہے، لیکن قران اور عمرے تمتع میں فرق یہ ہے کہ قران میں عمرے کے بعد احرام کو باقی رکھا جاتا ہے، جبکہ حج تمتع میں احرام کھول دیا جاتا ہے عمرہ کرنے کے بعد، اور 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو اسی کتاب الحج کے سلسلے میں غالباً مؤلف رحمہ اللہ نے عمرے کا بھی ذکر کیا، اور خاص طور پر جب ماہ مبارک میں اس کو ادا کیا جائے، اور ماہ مبارک سے مراد رمضان المبارک ہے۔ آتے ہیں ناظرین، جو حدیث ہمارے پاس اس کا نمبر ہے 786 786، جو حبر هذه الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی چہیتے، بڑے پیارے اور بڑے ہی مقرب شاگرد بھی تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ من الانصار، کہ انصار کی ایک عورت اس سے مخاطب ہوئے رحمۃ للعالمین، اور ان سے یہ بات کہی: ما منعک ان تحجین معنا، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج ادا کرتی۔ ناظرین، بالکل بعین ہی انہی الفاظ سے مطابقت رکھتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بیان کی ہے، جس میں الفاظ قدر مختلف ہیں، اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے باب حج النساء، یعنی عورتوں کے حج کے بارے میں باب، یہ باور کرانے کے لیے کہ اس امت کی خواتین جو کہ مکلف ہیں، جن پر احکام شرعیہ جو ہیں وہ واجب ہو جاتے ہیں، لاگو ہو جاتے ہیں، قیامت تک ہر استطاعت رکھنے والی مسلمان خاتون پر جس طرح مردوں پر حج فرض ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی حج جو ہے وہ فرض ہے، اگر وہ اس راہ میں طاقت رکھے۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کی آیت مبارکہ میں جو من ہے اس میں ہر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں جو کہ استطاعت رکھتے ہوں۔ تو اس حدیث میں جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج مبارک سے جب واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ نے یہ انصاری خاتون جو کہ نام ان کا ام سنان بھی بعض دیگر احادیث میں لکھا گیا ہے، اگرچہ یہ حدیث دیگر اور بھی خواتین سے اسی یا انہی الفاظ یا مفہوم کے ساتھ ذکر کی گئی ہے متعدد مقامات پر، ام معقل ہیں، ام سلیم ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر خواتین جیسا کہ دیگر روایات میں آتا ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ کی انصاریہ خاتون تھی ام سنان، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج ادا کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو انہیں یہ بات فرمائی، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ما منعک من الحج، کہ کس چیز نے تجھے حج ادا کرنے سے روکا۔ اس سے ایک یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حتیٰ کہ ان کے جو اہل خانہ تھے وہاں تک آپ کو احساس ہوتا تھا ان کے احوال کا، ان کے حالات کا، اور ان کی بابت آپ یہ جانتے ہوتے تھے کہ وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ خاتون حج کو حاضر نہیں ہوئی جبکہ ان کے خاوند جو تھے وہ حج پر گئے تھے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا ما منعک من الحج، تو خاتون نے وہی جواب دیا جو کہ اس حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند شوہر کے پاس 2 سواریاں تھیں، تو ایک سواری پر وہ خود حج کرنے کے لیے چلے گئے، وہ اور اس کا بیٹا یعنی میرا بیٹا جو ہے، اور ایک سواری وہ گھر کے لیے چھوڑ گئے جس سے ہم اپنے گھر 4 پاؤں کو، اپنے چوپاؤں کو پانی پلانے اور دیگر ضروریات اور حوائج ضروریہ پوری کرنے کے لیے اس کو استعمال میں لاتے تھے، تو میرے لیے کوئی اضافی اور سواری کا انتظام نہ ہو سکا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو حج ہے اس کے لیے جب تک وسائل موجود نہ ہوں اس وقت تک خواہ آدمی تندرست و توانا ہو، وقت بھی ہو، لیکن کچھ اور وسائل نہ ہوں، خاص طور پر سواری کا یا قانونی کوئی رکاوٹ ہو، تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ مزید خواتین کے لیے شوہر محرم کا ہونا یہ بھی ضروری ہے حج کے سفر پر جانے کے لیے، وگرنہ اس پر بھی حج فرض عائد نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون سے یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر یہ فرمایا کیا کہ کہتی ہیں کہ قالت کان لنا نادح فرکبہ ابو فلان وابنہ لزوجہا وابنہا، کہ ہمارے لیے ایک سواری تھی کہ جس پر میرے شوہر یعنی فلاں کے باپ، یعنی مراد وہ لے رہی تھیں اپنا بیٹا اور اپنا شوہر، لزوجہا وابنہا، وہ لے گئے، وترک نادحا، اور ایک اونٹنی یا سواری ہمارے لیے چھوڑ دی، نندح علیہ، جس پر ہم جو ہے وہ پانی لاتے یا اپنا گھریلو ضروریات پوری کرتے تھے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِي فِيهِ، اور بعض الفاظ میں ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، جب رمضان آئے، اِعْتَمِرِي، تو تم عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، کہ یقیناً عمرہ کی ادائیگی رمضان میں، رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ثواب اور اجر کے اعتبار سے حج کے برابر ہے۔ او نحوا مما قال، یا اس طرح کے اور الفاظ جو فرمائے جن کا ذکر دیگر احادیث میں بھی ہے کہ تقضی فإن عمرة
فی رمضان تقضی حجتاً او حجتاً معی، جیسا کہ الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کی ادائیگی اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی شخص حج ادا کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، یا یہ کہ اس نے حج میری رفاقت میں ادا کیا ہو۔ تو ناظرین، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ اس سے معلوم ہوا، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے باب میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، اور یہیں سے باب کے الفاظ کے ساتھ حدیث کی مطابقت ہوتی ہے۔ باب فضل العمرۃ فی رمضان، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی عام دنوں میں عمرہ کی ادائیگی سے اجر اور اعتبار کے سے بہت ہی زیادہ افضل ہے، بہت ہی اہمیت زیادہ رکھتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ایسا ماہ ہے، ایسا مہینہ ہے اللہ کی برکات اور رحمتوں کا امین، کہ جس میں اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عام دنوں میں جو انسان نفلی عبادت کرتا ہے، جب وہ وہی عبادت رمضان المبارک میں کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب فرض اور واجب جو اعمال ہیں ان کے برابر ہوتا ہے، جس کی دلیل ایک تو یہ خود حدیث ہے، اور اس پر جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کیا اس کے الفاظ ہیں کہ رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً او حجتاً معی، کہ عام دنوں میں کیا گیا عمرہ تو نفلی ہے، جب نفلی عمرہ کیا جائے گا تو اگر وہی عمرہ اگر رمضان المبارک میں کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہوگا، اور حج بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ادا کیا جائے۔ ایک تو یہ دلیل۔ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بڑی معروف، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان سے سرشار ہوتے ہوئے اور اللہ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، خالصتاً لوجہ اللہ، ایمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے یہ الفاظ ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک میں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی سب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ناظرین، صام رمضان یہ فردی روزے ہیں، ان پر تو اجر یہ ہے کہ سب کا گناہ معاف ہو گئے۔ آگے قیام اللیل جو ہے وہ فرض نہیں، وہ تو نفل ہے، نفلی عبادت۔ اب رمضان المبارک میں جب نفلی عبادت کی جائے گی تو اس وقت اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی رمضان کے جو مہینے کے روزے ہیں اس کے ثواب کے برابر ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آگے الفاظ ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے اور اس کو توفیق مل جاتی ہے تو اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہاں بھی نفلی عبادت جو ہے وہ فرضی عبادت کے اجر کے برابر ہوئی، جیسا کہ روزوں کی فضیلت اور قیام اللیل کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی شب قیام کی فضیلت برابر ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہاں اہل علم نے اس بارے میں بعض احادیث میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ ما تقدم و ما تأخر من ذنبه، کہ جو اس کے گناہ گزر گئے اور جو آگے آنے والے ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ ما تأخر کے الفاظ بھی ہیں کہ آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ہے، اس کی رحمت ہے، فضیلت ہے کہ اعمال کے درجے ثواب بہت بڑھ جاتے ہیں۔ علماء اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ آیا یہ گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں سابقہ اور آئندہ، یہ کیا سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس میں کبائر بھی ہیں یا صغائر بھی ہیں؟ تو بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ یہاں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ، کیونکہ کبائر جو ہیں وہ
اللہ کی حدود کے نفاذ کیے بغیر یا سچی توبہ کیے بغیر وہ معاف نہیں ہو سکتے، جبکہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد سارے گناہ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ چھوٹے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں سارے کے سارے، انسان کے آئندہ بھی اور پچھلے بھی، لیکن بڑے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ اور ما تقدمہ، ما کے لفظ کو اگر عموم پر رکھا جائے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دے اپنے بندے کے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بار بار معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ بہرحال یہاں تک تو گفتگو تھی اس حدیث کے بارے میں، جس سے کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح خواتین پر بھی حج فرض ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور پھر یہ بھی کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ ہونا، یعنی محرم، عورتوں کے ساتھ محرم کا ہونا مردوں کا، یہ بھی ضروری ہے حج کے سفر میں۔ اور اسی طرح جو حج ہے اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک کہ سارے جتنے بھی وسائل ہیں انسان کے راستے کے زاد راہ وہ مہیا نہ ہو جائیں کہ جس سے وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ اسی لیے اس خاتون نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک سواری ناکافی تھی، تو آپ نے آگے پھر اور عمرے کی بابت یہ بات بیان فرمائی، بلکہ انکار نہیں کیا اور نہ ہی نکیر فرمائی ہے، گویا کہ اس کے عذر کو شرعی عذر سمجھتے ہوئے آگے متبادل ثواب اور اجر جو ہے اس کا ایک عمل بتا دیا۔ ایک حدیث میں جیسا کہ جامع ترمذی کی بعد روایات میں یہ ذکر ہے کہ ما یوجب الحج، حج کو کون کون سی چیزیں واجب کرتی ہیں، تو اس میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں الزاد والراحلۃ، راستے کا سامان اور سواری۔ تو راستے کا سامان سے مراد زاد راہ ہے کہ انسان جب حج کے لیے نکلے تو اس وقت یا عمرے کی ادائیگی کے لیے تو ذہن میں یہ رکھے کہ پیچھے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے کھانا پینا، گھر بار کے لیے خرچ اخراجات وہ کافی مقدار میں ہو، وہ کم نہ پڑے، وہ کہیں مانگتے نہ پھریں، انہیں ضرورت ان کی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ والراحلہ تو اور وہ جانے والا شخص جو ہے اس کے لیے سواری کا بھی بہتر اور اچھا انتظام ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ راستے میں رکاوٹ پڑ جائے اور وہیں کا وہیں جو ہے وہ رہے، یا اس کو کوئی تکلیف گھیر لے، یا بیمار ہو جائے، یا واپس آ جائے سواری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو اپنے آپ پر اس طرح کر کے حج کو فرض کر لیتے ہیں اور ان پاس وہ وافر مقدار میں وسائل ذرائع بھی نہیں ہوتے، تو اللہ کے ہاں یہ کار ثواب بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی اجر و فضیلت کی یہ باعث بات ہے۔ یہ ما تکلیم ما لا یطاق، اللہ نے یہ نہیں رکھی ہماری شریعت طاہرہ میں۔ تو اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔